کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ دو طرح کی پوجا ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے، ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی، اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیے۔ یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی۔ انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد۔ قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے، وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں۔ اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں۔ اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں۔ تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا۔ گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا۔ چنانچہ عزیز بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بائزید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے۔ عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں دیکھو اس کو۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے۔ ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے
اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے، الا ماشاء۔ ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے، بہک نہ جائیں۔ آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا۔ میں نے اس کو کہا، بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں۔ 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہیں۔ آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان۔ وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے۔ ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن، اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا، تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام۔ اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا۔ آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ۔ اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ مل کر۔ آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے